بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، جوانوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا. انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں میں اہل ایمان بنایا، مسلمان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ پر بیش بہا انعامات نازل فرمائے. انعامات کی ایسی بارشیں کی ہیں کہ اگر ہم ان انعامات کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، ان کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کا احصاء نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، اسے شمار میں نہیں لا سکتے، اسے گن نہیں سکتے. انہی انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے. اللہ نے ہم اور آپ کو 2 کان، 2 آنکھ اور زبان عطا کیے ہیں. کان سے ہم سنتے ہیں، ناک سے ہم سونگھتے ہیں، خوشبو اور بدبو کا پتہ لگاتے ہیں، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں اور زبان سے ہم اچھی اور بری باتوں کا تکلم کرتے ہیں، بولتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا بدل دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے یہ بات دیکھی اور سنی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے، اگر اس میں قوت گویائی نہیں ہوتی، بول نہیں پاتا ہے، تو اس کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اور قوت گویائی اور بولنے کی طاقت کو لانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، طبیبوں اور ڈاکٹروں کے پاس، اور جہاں کہیں ممکن ہو جس کے پاس جا کر کے بولنے کی طاقت کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ زبان ایسی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی دولتیں اس پر قربان ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا:
من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی دو ڈاڑھوں کے بیچ میں یعنی کہ زبان اور دو ٹانگوں کے بیچ میں یعنی کہ شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان زیادہ تر جہنم میں اپنے آپ کو داخل کرنے کا جو ذریعہ بناتا ہے وہ زبان اور شرمگاہ کو بناتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے، زیادہ تر لوگ جہنم میں شرمگاہوں کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ زبان کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء دست بستہ زبان سے یہ منت اور سماجت کرتے ہیں کہ بھئی دن بھر تم ٹھیک ٹھاک رہنا، صحیح سالم رہنا۔ اگر تم صحیح سالم رہے تب تو ہم بھی صحیح سالم رہیں گے، اور اگر تمہارے اندر بگاڑ آیا تو تم تو محفوظ رہ جاؤ گے لیکن ہماری خیر نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آدمی پر جوتے برستے ہیں، سماج اور معاشرے میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی وہ کہیں کا باقی نہیں رہتا۔ دوران خطبہ میں نے جو حدیث شریف تلاوت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے فرمایا ان العبد لا يتکلم بالکلمہ، کہ بندہ بسا اوقات ایک کلمے کا تکلم کرتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کلمے کی حقیقت کیا ہے، غور و خوض نہیں کرتا، اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتا، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ یصل بها الى النار ابعد ما بین المشرق والمغرب۔ اس کلمے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا نیچے چلا جاتا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کی دوری ہوا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو حضرت ابو عبد الرحمن بلال بن الحارث مزنی کی ہم نے پڑھی ہے، فرمایا کہ ان الرجل لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، کہ بندہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی لفظ بولتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس لفظ کی قدر کیا ہے، اس لفظ کی قیمت کیا ہے، لیکن اسے ایک لفظ کی وجہ سے قیامت تک، جب تک وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اس وقت تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اور اس کے برعکس بسا اوقات وہ ایسے کلمے کا تلفظ کرتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کلمہ کہا ہے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ سے ملاقات یعنی کہ یوم آخرت تک اس کے نام اعمال میں برائیاں لکھی جاتی ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس جو قوت گویائی اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، ہم اس کی قدر کتنی کرتے ہیں، ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس کلمات کفریہ ہیں، ہمیں دائرہ ایمان سے خارج کر ڈالتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ان کلمات کی وجہ سے ہمیں بیوی بچوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ میں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، چند سالوں کی بات ہے۔ ایک عورت کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا جب انتقال ہو گیا، ہم نے ان سے خیر خیریت دریافت کی تو ان کے الفاظ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دو نظرہ ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اوروں کی 10 بیٹیاں ہیں، اللہ کو ان کی بیٹی نہیں نظر آتی، میری ایک بیٹی تھی، میری وہ بیٹی نظر آئی اور اللہ نے وہ بیٹی دے دی۔ بربنائے جہالت اور نادانی کے انہوں نے یہ کلمہ جو کہا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے،
اس کلمے کفر کی وجہ سے نہ یہ کہ آدمی صرف دین و اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ اسی حالت میں اپنی ازدواجی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہونے والی تمام کی تمام اولاد ناجائز ہوا کرتی ہے۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ زبان کا کیسا استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی سننے میں آیا کہ ہمارے وہ نوجوان بچے جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں اور انہیں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جانے انجانے میں وہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی پر طلاق پڑ جاتی ہے۔ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق دینے کی وجہ سے، لفظ طلاق بولنے کی وجہ سے، یا لفظ جواب بولنے کی وجہ سے، یا 1 2 3 کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ سے بیوی علیحدہ ہوتی ہے اور طلاق پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ جو کلمات غصے کی حالت میں، آپ جو کلمات بیوی کو کہہ رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اگر سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، آپ کی عقل معاف ہو چکی ہے، تو آپ رابطہ کیجئے، پوچھئے کہ ہم مذاق میں، ہم غصے میں آ کر کے، یا ہم کسی اور موقع پر فلاں الفاظ کا استعمال کر دیتے ہیں، آیا بیوی ہماری باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے؟ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ہم نے خلا کروایا، جلال صاحب موجود ہوں گے، ان کے لڑکے کی شادی رامپور میں ہوئی تھی۔ اس موقع پر لڑکے سے جو الفاظ کہلوایا گیا وہ یہ کہ ہم نے اپنی بیوی کو علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا۔ تو مجلس میں سے ایک شخص نے ہم سے پوچھا کہ کیا علیحدہ کے لفظ سے اور جدا کرنے کے لفظ سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، طلاق پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمارے نوجوان بچے تو آئے دن ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ غور کیجئے، اگر ہمارے بچے آئے دن ہم نے تم کو چھوڑ دیا، تم اپنے میکے چلی جاؤ، ہم نے تم کو نہیں رکھا، اس طریقے کے الفاظ اگر وہ استعمال کرتے ہوں اور ان سے طلاق پڑ جاتی ہو اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو آنے والی نسلیں حلالی ہوں گی یا حرامی ہوں گی؟ اور جب ناجائز اولاد پیدا ہوں گی، غیر ثابت النسل بچے ہوں گے، تو سماج اور معاشرے کا کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ نے جو نعمت اور جو دولت زبان کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ وما توفیق